کے سامنے آداب جمعہ بیان فرمانے، یعنی جمعۃ المبارک کے کیا آداب ہیں، یہ میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر عرض کروں گا۔ دیکھیں، یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سال کے جو 365 دن بنائے ہیں، ہر دن باکمال ہے۔ ہر دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کچھ نہ کچھ یادیں وابستہ کی ہیں، لیکن اس پورے سال کے اندر چند راتیں ایسی ہیں، چند دن ایسے ہیں کہ جن دنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جن راتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب دیکھیں، دن تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو مہینے بنائے ہیں ان کی تعداد 12 ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرمت والا قرار دیا ہے، یعنی سارے دن بنائے اللہ تعالیٰ نے، 12 مہینے تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، جن میں رجب شریف ہے، محرم پاک ہے، ذیقعد شریف ہے، ذیالحج شریف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حرمت والا قرار دیا۔ پھر دیکھیں، مہینے سارے اللہ تعالیٰ کے، دن سارے اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ جو رجب پاک کا مہینہ ہے، شعبان شریف کا جو مہینہ ہے، اس شعبان شریف کی نسبت حضور علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے۔ فرمایا شعبان کیا ہے؟ شہری، میرا مہینہ ہے۔ اور رجب کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے متعلق فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمایا شعبان شریف میرا مہینہ ہے، اس کی طرف میں اپنی طرف نسبت کی ہے، اور رجب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی نسبت امت کی طرف کی ہے۔ اب صوفیاء کرام بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، وہ اس مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، رجب پاک کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ بیج بونے کا موسم ہوتا ہے، یعنی جس طرح زمیندار اس طرح کرتے ہیں نا، اپنی زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ رجب پاک کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ بیج بونے کا موسم ہوتا ہے، اور شعبان المعظم کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ پانی دینے کا موسم ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے تو یہ فصل کاٹنے کا موسم ہوتا ہے۔ تو رجب پاک سے یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، اسلاف تھے، وہ رجب پاک سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، یعنی رجب کا مہینہ ہوتا تھا اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے، رجب کا مہینہ ہوتا تھا کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہوتا تھا، لین دین کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر اسلامی حکومت تھی، جیلوں کے اندر سے قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا تھا، یعنی جو قیدی اس طرح ہے نا کہ بڑے گناہوں کے اندر جکڑے ہوئے قصاص وغیرہ کے، ان کو رکھ لیا جاتا، باقی چھوٹے موٹے جو گناہگار تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا، اور لوگ اس طرح اس رمضان المبارک کے ماہ مقدس کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو بات میں جو آپ کو تمہید میں نے باندھ دی ہے گفتگو کی، تو اس میں آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ پھر دیکھیں اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دن ہیں، لیکن ان ہفتے کے 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس جمعے والے دن کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ ہفتے کے اندر جن دنوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، فرما ان میں سے سب سے بہتر جو دن ہے یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے، فرما اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی ماہ مقدس کے اندر وہ زمین کی طرف یعنی جنت سے نکال کر زمین کی طرف تشریف لے کے آئے، فرما اسی دن یعنی جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے کہ اس گھڑی کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو دعا بھی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں،
اور فرما اسی دن کیا ہوگا، قیامت بھی قائم ہوگی. یعنی قیامت کس دن قائم ہوگی؟ جمعۃ المبارک کے دن قائم. ایک مقام کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 19 الواعظین کے اندر یہ روایت آئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے یہ مسکین لوگوں کا حج ہے. یعنی جو لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، فرمایا ان کے لیے حج کا دن کون سا ہے؟ فرمایا جمعۃ المبارک کا دن ہے. مسکین لوگوں کا حج ہے، غریب لوگوں کا حج ہے. وہ جمعے والے دن اہتمام کر لیں، فرمایا ان کو حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور موطا امام مالک کی روایت اور ابن ماجہ شریف دونوں کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے. اب دوستو دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ چند دن چند راتیں ایسی ہیں کہ جن کو خدا نے فضیلت عطا فرمائی ہے. یاد رکھیں ان میں سے ایک شب جمعہ بھی ہے، ان میں سے ایک شب معراج بھی ہے، ان میں سے ایک شب برات بھی ہے. یعنی چند جو راتیں جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ان میں سے یہ چند راتیں. یہ جو جمعرات والی رات جو آپ گزار کے آگے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں. یہ شب کا جو لفظ ہے نا یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی وہ رات جو جمعے کی. یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جو اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے نا، ہجری کیلنڈر، تو اس میں پہلے رات آتی ہے. یعنی جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو نیا دن طلوع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں جس وقت جمعرات کا دن گزر چکا ہوتا ہے نا تو جو رات آتی ہے اس کو جمعرات اس لیے کہتے ہیں، یعنی یہ جمعے کی رات ہے، شب جمعہ ہے. اور اس کی فضیلت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا اس رات یعنی شب جمعہ کو جو بندہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے، وفات پا جائے، اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر کا حساب کوئی بھی نہیں. یعنی شب جمعہ کو جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کے لیے قبر کا حساب کوئی بھی نہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے اس دن کی. اچھا یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندے کو جمعے سے پہلے دفن کیا گیا، فلاں کو بعد میں، فلاں کو، اس کا کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ فضیلت اس شخص کی ہے جس کی روح شب جمعہ کو نکلتی ہے. یعنی دیکھیں نا جمعرات والا دن گزر گیا ہے، تو اب جمعرات والا دن جس وقت گزر گیا ہے، شب جمعہ آ گئی ہے، اس کے اندر کسی کی روح نکل جاتی ہے. اور پھر اس طرح کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا جو مباح وقت ہوتا ہے، مستحب وقت، اس کے نکلنے تک یہ فضیلت برقرار رہتی ہے. جمعے کی نماز ہو گئی، جمعے کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، اس کے بعد یہ فضیلت ختم ہو گئی. یعنی جمعرات کی جو شب جمعہ ہوتی ہے وہاں سے شروع ہو کر جمعۃ المبارک کی نماز تک کسی بندے کی روح نکل جائے تو وہ سمجھو کہ شب جمعہ کو فوت ہو، اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، قبر کے اندر اس کے ساتھ کوئی سوال و جواب نہیں. اب باقی آپ اس طرح کریں، اس کو ہفتے والے دن دفن کر دیں، اتوار والے دن دفن کر دیں، سوموار کو دفن کر دیں، اس کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی ہے. یعنی کسی کے ساتھ قبر کے اندر جو حساب کتاب ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کو دفن کیا جائے تو حساب کتاب شروع ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں. کہیں پر بھی دیکھیں کتنے لوگ دریا کے اندر ڈوب جاتے ہیں، کتنے لوگ آگ کے اندر جل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس موت سے سب کو محفوظ رکھے. میں نے نفسیات کا جتنا بھی مطالعہ کیا ہے ان کے اندر میڈیکلی بھی انہوں نے کہا کہ سب سے جو شدید موت ہوتی ہے وہ آگ کی موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پانی کی موت ہوتی ہے. اور ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی، اس کے اندر یاد رکھیں اچانک موت کو پسند نہیں کیا گیا. یہ بھی لوگوں کی ایک زبان کے اوپر چڑھے، کوئی اچانک مار جاتا تو کہتے ہیں شہید ہو گیا. اچانک کی موت کو پسند ہی نہیں کیا گیا. ابو داؤد شریف کے واضح الفاظ ہیں کہ یہ موت پسندیدہ نہیں ہے کہ اچانک چلتے پھرتے ایک دم بندہ چلا جائے، ابھی گھر سے نکلا بھی فوت نہیں، بندہ بیمار ہو، تھوڑی دیر کے لیے کمزوری آئے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، یہ پسندیدہ موت ہے. تو اب بعد میں جو کر رہا تھا وہ یہ کہ شب جمعہ کی یہ فضیلت ہے. اب اس طرح نا کوئی شخص مثال کے طور پر اتوار والے دن فوت ہوتا ہے اور اس کو آپ رکھے رکھتے ہیں اور جا کے جمعے والے دن دفن کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے، ایسا نہیں. اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے، روح نکلنے کے ساتھ ہے، کہ شب جمعہ کو جمعے والے دن روح نکل جائے، اور پھر کوشش کریں کہ اس بندے کو جمعے کی نماز سے پہلے دفن بھی کر دیں، تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ قبر کا جو حساب کتاب ہے اس شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. مشکات شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جو بندہ من زار قبر ابویہ، جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو نیکوکار لوگوں کے اندر شمار فرماتا ہے. یعنی یہ بھی کوشش کیا کریں کہ والدین اگر آپ کے ہیں تو الحمدللہ ان کے کمرے کے اندر جائیں، والدہ آپ کی ہے ان کے کمرے کے اندر جائیں، ان سے ملاقات کریں، اور اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کے اوپر شکریہ ادا کریں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے جو اس نعمت کو ترستے ہیں.
یہ تو پھر اس طرح نا بعد میں بندہ آنکھیں ملتا رہتا ہے کہ اب کیا ہو گیا، اب تو آج کچھ بھی نہیں آتا، زندگی کے اندر قدر نہیں کی. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دیکھے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. اگر مرنے کے بعد بھی آپ والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے. کہ والدین چلے گئے دنیا سے تو کیا کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کے قرضے اتاریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یہ حق ہوتا ہے والدین کا، اور اس نیکی کا ثواب بعد میں بھی ملتا ہے، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا کہ من زار قبر ابویہ ہے، جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے. یعنی دیکھیں وہاں پر آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جا کے یاسین شریف پڑھیں، سورۃ الواقعہ شریف پڑھیں، یعنی صرف زیارت کریں محبت کے ساتھ کہ یہ میرے والدین کی جگہ ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہ ان کا وہ گھر ہے جس کے اندر وہ تشریف فرما ہے. تو صرف اتنی سی بات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے وقار لوگوں کے اندر رکھ دیتا ہے. تو یہ بھی جمعے کی ایک فضیلت ہے، اور جمعے والدین کرنے کا ایک کام ہے کہ والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جایا جائے. اب دوستو چونکہ ظاہر سی بات ہے، وقت اتنا نہیں ہے، میں بات کو اس طرح کوشش کروں گا کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ ختم ہو جائے. دیکھیں احادیث پاک کا چونکہ خلاصہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، درجن اگر میں ایک ایک کر کے پڑھوں تو ظاہر 4 جمعے بھی میں لگا رہا ہوں تو بات ختم نہیں ہوگی. حدیث پاک کا خلاصہ یہ، درجن و حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ حضرت، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بنیت الطالبین کے اندر اور دیگر کتب کے اندر ان سب کا خلاصہ یہ کہ اس جمعے والے دن کی مومن کی شان یہ کہ جمعرات والے دن تیاری کریں، بدھ والے دن آپ ناخن اتارے. اس کے متعلق باقاعدہ روایت آئی ہوئی ہے کہ جو بندہ جمعے کی تیاری کے لیے بدھ والے دن ناخن اتارتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، اس بندے کا رزق وسیع ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں نا بندہ ہمارا جو زوال ہے، زوال ہے ہی اسی وجہ سے کہ جن امور کو خدا نے عزت نہیں دی ان کو خدا نے ذلیل رکھا ہے. ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ چند سکوں کی خاطر ان کو اٹھاتے رہتے ہیں، اور جن راتوں کو، جن دنوں کو، جن شخصیات کو رب نے عزت دی ہم ان کو عزت نہیں دیتے. یہ جمعے والا دن جو ہے، جمعے کی رات جو ہے، اس کو رب تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، تو ہم اس کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ تو جمعرات والے دن آپ یہ پوری تیاری کریں. کون سی کس چیز کی تیاری کریں؟ غسل کرنا. بدھ والے دن آپ نے ناخن اتار لیے، جمعرات والے دن آپ غسل کریں جمعے کی نیت کے لیے، نئے کپڑے پہنے. خدا ہر ہفتے اگر آپ کو توفیق دے ہر ہفتے آپ کے کپڑے جمعۃ المبارک کے لیے نئے ہونے چاہیے، یہ بھی سنت ہے. لیکن اگر اس طرح نہ ہو تو کم از کم ایک کپڑا آپ کا، ایک سوٹ آپ کا گھر کے اندر آپ کی الماری کے اندر الگ ایسا پڑا ہونا چاہیے کہ جو صرف آپ جمعے کی نماز کے لیے پہن کے آئے. نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. مجھے بتائیں دنیا کے اندر کسی بھی ایم پی ایس ہے، ایم این ایس ہے، کسی بڑے چودھری سے آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کتنا آپ اہتمام کرتے ہیں. تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ اس سے ملاقات کے لیے بندہ اہتمام کر کے آئے؟ پھر خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ملاقات جس وقت آپ کرتے ہیں تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ بس جس طرح کپڑے کوئی پرواہ بھی نہیں، ادھر کام سے آئے ہیں مسجد کے اندر آ کر وہ اس طرح کیا، نال کے اوپر بس پانی منہ کے اوپر ڈالا اور نماز پڑھی اور وہ چلے گئے، سنتوں کی بھی پرواہ نہیں. آپ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو غور کریں. میں چونکہ ان باتوں اس گفتگو کر چکا ہوں اس کے اوپر، لیکن پھر آپ کو چونکہ آپ نے پہلے نہیں سنی، آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر کے اوپر تشریف فرمائیں، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے نا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو حضرت عمر ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں تم لیٹ کیوں آئے ہو؟ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے حضرت عثمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹ کیوں آئے مسجد؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مصروفیت تھی. کیا مطلب؟ یعنی مومن کی شان تو یہ، تمہارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، تمہیں تو سب سے پہلے مسجد کے اندر حاضر ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے عذر پیش کیا، کہنے لگے جی میرا کوئی معاملہ تھا، مصروفیت تھی، میں نہیں آ سکا ہوں. پھر جو ہی گھر پہنچا ہوں تو میں نے صرف وضو کیا اور مسجد کے اندر حاضر ہو گیا. تو انہوں نے کہا اچھا، پھر حضرت عمر رضی اللہ آپ پھر کہنا اچھا صرف وضو کیا ہے تم نے، اور تم حضور کے صحابی ہو، تم جانتے ہو کہ حضور علیہ السلام نے اس دن ہمیں غسل کرنے کو حکم دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مستدرک پاک کی روایت فرما دنیا کے اندر اپنے دوست سے ملنے کے لیے جس وقت آپ جائیں، اپنے ساتھی سے آپ ملاقات کے لیے جائیں تو کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تمہیں محفل کے اندر تم اس طرح نظر آؤ، یعنی عمدہ گاڑی کے اندر سوار ہو کے جاؤ، عمدہ لباس کے اندر تم جاؤ، اور پوری محفل کے اندر تم ایسے نظر آنا چاہیے تمہیں جس طرح مکھڑے کے اوپر تل الگ نظر آتا ہے. یعنی آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر تل کی ایک الگ شان ہوتی ہے، دور سے الگ نظر آتا ہے.
تو فرما محفل کے اندر تم اس طرح نظر آؤ جس طرح مکھڑے کے اوپر تیل نظر آتا ہے. یہ دنیا کے اندر کسی اپنے دوست بہن بھائی سے آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ملاقات کرتے ہیں اس سے تو یہ آپ کی شان ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر جمعۃ المبارک کا دن اور بندہ کوئی اہتمام بھی نہ کرے اور اسی طرح آ جائے اور پھر مزے کی بات یہ کہ صرف فرض پڑھ کے آپ چلے جائیں اور سنتے ادا نہ کریں. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ. فرمائے لوگوں اللہ سے خیانت نہ کرو اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور پھر آگے فرماتا ہے آپس میں بھی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو. غور کرنا اس بات کے اوپر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو. آپس میں جو ایک دوسرے سے خیانت یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کا حق دبا لوں، کوئی وعدہ کیا اس وعدے کو پورا نہ کروں، آپ کی کوئی امانت کی اس امانت کو ادا نہ کروں. یہ آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی امانتیں دبانا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے. فرما یہ بھی ادا کرو. اور پہلے کیا فرما؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. اللہ سے خیانت نہ کرو اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. تفسیرات احمدیہ کے اندر مولا جیون صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ بندہ فرض ادا نہ کرے اور رسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ بندہ سنت ادا نہ کرے. دیکھیں قرآن کا کتنا واضح حکم ہے. اللہ سے خیانت نہ کرو اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. اللہ سے خیانت کیا ہے؟ آپ فرض ادا نہ کرو. رسول اللہ سے خیانت کیا ہے؟ رسول اللہ سے خیانت یہ ہے کہ ان کی سنت ادا نہ کی جائے. تو یہ جمعۃ المبارک کی دوستو سنتیں، نئے کپڑے پہننا، پھر خوشبو لگانا، پھر حدیث پاک کے اندر تیل کا ذکر ہے، سر کے اوپر تیل لگانا. پھر فرما خاموشی کے ساتھ آپ آئیں. کوئی مسجد کے اندر اس طرح جو صفوں کے اندر جو لوگ بیٹھ گئے، یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے. یہاں پر شاہ اور گدا سب برابر ہوتے ہیں. کوئی شخص کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ سائڈ کے اوپر ہو جائیں، اگلی صف کے اوپر میں بیٹھتا ہوں. آئیں مسجد کے اندر آئیں، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں. اس کے بعد کیا کریں؟ سلام پھیریں. نماز ہو گئی. اب نماز کے بعد جمعۃ المبارک کا جو دن ہوتا ہے نا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں پھر بندہ اس طرح کرے، یعنی جمعۃ المبارک ادا کر لیا نا، تو عصر کا جو وقت ہوتا ہے نا، عصر کا یعنی جمعے کی آپ نے نماز ادا کر لی ہے. اب جمعے سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ آپ علم کے اندر گزاریں، یعنی پڑھنے لکھنے کے اندر آپ مصروف ہو جائیں. کوئی حدیث پاک سنیں، کسی حدیث پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، یعنی اس طرح آپ عصر تک کا وقت گزاریں. اور پھر عصر کے بعد جو جمعۃ المبارک کا مغرب تک وقت ہوتا ہے تو وہ وقت فرما کس طرح گزارو؟ وہ وقت اس طرح گزارو کہ آپ مراقبہ کریں. کس طرح مراقبہ؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ بندہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ بندہ مناجات کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ بندہ اپنے دل کی باتیں کرے. تو اب سمجھ آ گئی ہے. یعنی جمعے والے دن صبح آپ بیدار ہوئے تو جمعے والے دن صبح بیدار ہو کے آپ نے غسل کیا. اگر اگلے دن آپ نے تیاری نہیں کی، اگلے دن کر لیے تو الحمدللہ آپ نے غسل کیے، صبح کی نماز ادا کی، پھر قبرستان والدین کے پاس آپ گئے، پھر آپ نے سورۃ الکاف شریف، یہ حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر ہے سورۃ الکاف شریف کا، جمعے والے دن تلاوت کرنا سنت ہے. اچھا سورہ آل عمران شریف تلاوت کرنا سنت ہے. سورۃ الدخان یعنی حا میم یہ تلاوت کرنا سنت ہے، یہ آپ نے تلاوت کی ہے. پھر مسجد کے اندر آپ آئیں. مسجد کے اندر آپ نے دیکھا ہے یعنی مسجد کے 15 حقوق فقہا نے لکھے ہیں. 15 یعنی مسجد کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں نا، 15 حقوق فقہا نے لکھے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ مسجد کے اندر داخل ہو نا، جو تنکا آپ کو نظر آتا ہے، جو تنکا آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کو بات، یعنی مسجد کی صفائی کرنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث پاک کو نقل کی ہے، یہ جو مسجد کے تنکے ہوتے ہیں صفائی کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کی حوروں کا مار بنا دیں گے. یعنی جنت کی حوروں کے ساتھ جس وقت نکاح ہوتا ہے تو یہ مسجد کی جو صفائی ہوتی ہے نا، یہ تنکے ان کو اللہ تعالیٰ مار کے اندر شمار فرمائیں گے. مسجد کی پھر آپ نے صفائی کی، پھر امام صاحب کا آپ نے خطبہ سنا ہے اور امام صاحب کا خطبہ سننے کے بعد نماز پڑھی. نماز کے بعد جو میں نے 2 باتیں آپ کو بتا دی، یعنی عصر تک کا وقت آپ علم کے اندر گزاریں، عصر کے بعد مغرب تک کا وقت آپ گزاریں مراقبے کے اندر، دعا کے اندر. اس طرح آپ کا جمعۃ المبارک کا دن سپینڈ ہونا چاہیے، خرچ ہونا چاہیے. تو پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا جس کا جمعۃ المبارک کا دن بہتر گزر جائے اس کا پورا ہفتہ بہتر گزرتا ہے، اور جس بندے کا رمضان المبارک بہتر گزر جائے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا. تو دوستو یہ نوست ہم نے اپنے اوپر خود طاری کی ہوئی ہے. آپ اس بات کو ایک دفعہ آزما کے دیکھ لیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں رسول اللہ کے ممبر کے اوپر، آخر مجھے بھی 15 سال ہو گئے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، 15 سال. میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ اس بات کو چیک کر لیں. ابھی شب بارات شریف قریب ہے نا، شب بارات شریف اتوار کی جو رات آئے گی نا، شب بارات کی 15ویں رات ہے شب بارات.
اس کو حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قوموا لیلہا صوموا نہارہا، فرمایا اس دن اس رات کو آپ قیام کریں، صوموا نہارہا، اور دن کو آپ کیا کریں، روزہ رکھیں۔ رات کو آپ نے قیام کرنا ہے اور صبح کو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ اس کا 15 شعبان شریف کی جو درمیانی رات ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات اپنے ذہن سے یہ نکال دیں، اس رات کے اندر جو آپ سنتے آئے ہیں بچپن سے، یا آپ نے کہیں پڑھا ہے یا آپ نے کہیں سنا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ وہ پورے سال کی راتوں کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس کا کتنا رزق، یہ اس رات کے اندر یہ فیصلے نہیں ہوتے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، یہ یاد رکھیں لیلۃ القدر کی رات ہوتا ہے۔ یہ شعبان شریف کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر فیصلے کوئی بھی نہیں ہوتے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ساتھ ہی فرماتا ہے کہ میں نے قرآن اتارا ہے، یعنی وہ رات ہے کہ جو قرآن کے نزول کی رات ہے۔ تو قرآن کے نزول کی رات کون سی ہے؟ یہ تو بچے کو پتہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ تو چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان پاک کے اندر اتارا۔ تو یاد رکھیں وہ رمضان کی رات ہے جس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، یہ شعبان پاک کی جو رات آ رہی ہے یہ فیصلوں والی رات نہیں ہوتی۔ بہرحال چونکہ ابھی وقت صرف 5 منٹ ہی بچتا ہے، 2 باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس کی تفسیر میں چونکہ آج بیان نہیں کر سکتا، آپ چند باتیں جو ضروری تھی آپ کو میں نے بتا دی، بہرحال 2 باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک بات میں نے کہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ اس جمعۃ المبارک کو ایک گھڑی ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو دعا بھی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی جمعۃ المبارک کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس کے اندر جو دعا بھی اللہ کی بارگاہ سے کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ گھڑی کون سی؟ اس کے اندر علماء کے مختلف اقوال ہیں، تقریباً 45-50 اقوال ہے کہ کون سی گھڑی ہے۔ کسی نے کہا پہلے جمعے کے شروع میں، کسی نے کہا درمیان میں، کسی نے کہا عصر کے وقت ہے، مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال صحیح قول وہ ہے جو اس کو امام مسلم نے لیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی، یاد رکھیں وہ وقت وہ ہے کہ جس وقت امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، خطبے کے لیے جس وقت امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر امام صاحب کے سلام پھیرنے تک یہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو دعا بھی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کو آپ نوٹ فرما لیں، کون سی گھڑی ہے کہ جس وقت امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سلام پھیرنے تک، نماز بھی درمیان کے اندر آ جاتی ہے، سلام پھیرنے تک ایک گھڑی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ خود ہی تو بتاتے ہیں کہ جس وقت خطبہ ہو، خطبے کے اندر بخاری شریف کی حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ جس نے صرف کوئی بندہ بات کر رہا ہے نا، اس کو بھی آپ اگر کہیں کہ خاموش ہو جا تو یہ بھی آپ نے فضول کام کیا۔ یعنی اتنی بھی حق نہیں بنتا کہ کوئی بندہ بات بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں آپ چپ کریں، خطبہ ہو رہا ہے، خاموش، اتنی بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر ہم دعا کس طرح کریں؟ یہ وقت تو وہ ہے کہ خاموشی کا وقت ہے، دعا کس طرح کریں؟ تو یاد رکھیں دعا کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ زبان ہلائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، ساری دعائیں اپنے دل کے اندر رکھ لیں، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو کچھ خدا سے آپ طلب کرتے ہیں نا بس اپنے دل کے اندر رکھ لیں، جو آپ کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے جو کچھ آپ نے طلب کرنا ہے اپنے دل کے اندر رکھیں۔ اس گھڑی کے اندر خدا تعالیٰ اس ذات اقدس اس حضور کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، چونکہ پہلے میں ابتدا کے اندر یہ گفتگو آپ کو بتا چکا ہوں، پھر آپ ذہن کے اندر رکھ لیں اس بات کو بھی کہ دیکھیں یہ جو شعبان شریف کی درمیانی رات ہے نا، ایک بات آپ ٹرائی کر لیں، کوشش کر لیں آپ زندگی، میری اس بات کی گارنٹی آپ کہیں آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی کے پاس آپ جائیں اس کو کہیں کہ میرے لیے دعا کرے، میری یہ پریشانی، یہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیسے؟ پتہ ہے کیا؟ آپ اس طرح کریں، ایک دفعہ آپ تیاری کریں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ یعنی دنیا کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس کی ہیبت ہمارے دلوں کے اندر ہے نہیں، اس لیے جس حالت میں آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین تقریباً درجن سے زائد کتب کے اندر آتا ہے کہ آپ جس وقت وضو کیا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضور وضو کرتے ہوئے آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ فرمانے لگے تجھے پتہ نہیں کہ کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت قریب آ چکا۔ اہتمام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایک رات آپ کھڑے ہو کر ٹرائی کریں۔ کس طرح؟
کپڑے نئے پہنے، بالکل خوشبو لگائیں اپنے جسم کو، وہ سارا جس کو آپ میک اپ کہتے ہیں سارا کچھ کریں، سار کے اوپر ٹوپی رکھیں، صرف 2 رکعت خدا کی بارگاہ کے اندر ادا کریں، چاہے شعبان المعظم کی یہ جو رات آ رہی ہے اس کے اندر، رمضان پاک کے اندر، ویسے ہی آپ کو زندگی میں کئی موقع ملے، اور رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے یہ رکھیں کہ پاک پروردگار پوری زندگی میں تیاری کرتا رہا لوگوں کی خاطر، یعنی کپڑے کبھی پہنے، کبھی چادر کیے، کبھی اہتمام کیے اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے، دوست احباب کی ملاقات کے لیے میں بڑے اہتمام کے ساتھ جایا کرتا تھا، لیکن پاک پروردگار آج کپڑے پہنے، جو کچھ بھی کیا اہتمام کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، فقط تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، آج کی میری تیاری فقط تیری ذات اقدس کے لیے، تیری ملاقات کے لیے، یا پاک پروردگار اپنا یہ جو میرا ظاہر ہے اس کو میں نے سنوار لیا ہے، اس کو میں نے ستھرا کر دیا ہے، یا اللہ میرے باطن کو تو سنوار دے، جس طرح میں نے اپنا ظاہر ستھرا کیا، یا اللہ میرے باطن کو کیا کر ستھرا فرما دے۔ آپ یقین کریں میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھوں گا، اس بات کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لمبی چوڑی باتوں کی، لمبے چوڑے فلسفوں کی، کہ کس وقت کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی اسی وقت آتی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کا تعلق کامل ہو جائے۔ تو رات دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمارے اوپر نعمتیں برسائے، ہمیں اولاد دے، بیویاں، پراپرٹی، مال، جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، اور بندہ